کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسا لیڈر کیسا ہوگا جس کے لاکھوں ماننے والے ہوں لیکن وہ خود نظر بند ہو؟ یہی وہ مرکزی خیال ہے جس کے گرد 10ویں شیعہ امام علی نقی کی کہانی گھومتی ہے۔ ان کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ دیواریں جسم کو تو قید کر سکتی ہیں لیکن سوچ اور قیادت کو نہیں۔ یہ سوال صرف تاریخ کا نہیں ہے بلکہ آج بھی لیڈرشپ کو سمجھنے والوں کے لیے بہت اہم ہے۔ آخر امام علی نقی نے اس چیلنج کا سامنا کیسے کیا؟ آئیے ان کی کہانی میں اسی سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ تو اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ہم سب سے پہلے امام نقی کی شخصیت کو جانیں گے، پھر اس سیاسی دباؤ کو دیکھیں گے جس کا انہیں سامنا تھا۔ اس کے بعد ہم یہ جانیں گے کہ انہوں نے قید کی حالت میں اپنی کمیونٹی کی رہنمائی کیسے کی، اور آخر میں دیکھیں گے کہ ان کی میراث آج بھی اتنی مضبوط کیوں ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارے پہلے سوال سے۔ امام علی نقی کون تھے؟ ان کی پہچان صرف ان کے نام اور خاندان تک محدود نہیں بلکہ ان کو سمجھنا اصل میں اس پورے دور کے سیاسی اور روحانی حالات کو سمجھنے کی چابی ہے۔ آئیے ذرا ان کی زندگی کے کچھ بنیادی حقائق پر نظر ڈالتے ہیں۔ ان کا نام علی بن محمد تھا اور القاب تھے الہادی اور النقی۔ وہ مدینہ میں پیدا ہوئے اور سامرا عراق میں شہید ہوئے۔ لیکن یہاں جو سب سے حیران کن بات ہے وہ ہے ان کی عمر۔ سوچیں ذرا، صرف 8 سال کی عمر میں انہوں نے امامت کی بھاری ذمہ داری سنبھالی اور 33 سال تک اسے نبھایا، جس کا زیادہ تر حصہ شدید دباؤ اور نگرانی میں گزرا۔ امام ہادی علیہ السلام کا دور امامت آپ سمجھے کہ عباسی خلافت کے بالکل عروج کا زمانہ تھا، لیکن یہ ایک ایسا دور تھا جو سیاسی طوفانوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہر طرف شک اور خوف کی فضا تھی اور حکمرانوں کے لیے امام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت ایک خطرے کی گھنٹی تھی۔ تو چھوٹی عمر سے ہی شروع دن سے ہی حکومت کی کڑی نظر ان پر تھی۔ عباسی حکمران انہیں اپنے تخت و تاج کے لیے ایک ممکنہ خطرہ سمجھتے تھے اور اسی ڈر کی وجہ سے ان کی ہر حرکت پر نظر رکھی جاتی تھی۔ اب ذرا اس ٹائم لائن کو دیکھیں، یہ آپ کو بتائے گی کہ امام ہادی نے کس قدر سیاسی بھونچال میں اپنی امامت گزاری۔ صرف 33 سالوں میں 6 خلیفہ بدلے۔ اس کا مطلب تھا مسلسل غیر یقینی کی صورتحال۔ ہر نئے حکمران کا مطلب تھا ایک نیا خطرہ، ایک نئی پالیسی، یعنی ہر لمحہ بقا کی ایک نئی جنگ۔ اور پھر وہ وقت آیا، وہ لمحہ جس نے ان کی زندگی کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ انہیں اپنے گھر، اپنے شہر مدینہ سے زبردستی نکال دیا گیا۔ یہیں سے ان کی محدود زندگی کا وہ سب سے کٹھن دور شروع ہوتا ہے۔ تو آخر ایسا ہوا کیا؟ وجہ تھی مدینہ میں امام ہادی کی بڑھتی ہوئی مقبولیت۔ وہاں کے گورنر عباسی نے اسے اپنے اور خلیفہ کے اقتدار کے لیے ایک سیدھا خطرہ سمجھا اور متوکل کو خبردار کیا کہ امام کا اثر و رسوخ قابو سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ اس خط کا متن ہی اس خوف کو ظاہر کرتا ہے جو عباسی حکومت کے دل میں تھا۔ اس نے لکھا، اگر مکہ اور مدینہ پر کنٹرول چاہتے ہو تو علی بن محمد کو یہاں سے نکالو۔ اس نے اپنے گرد بہت سے لوگ جمع کر لیے ہیں۔ یعنی یہ صرف ایک مذہبی شخصیت کا معاملہ نہیں تھا بلکہ انہیں ایک سیاسی خطرہ مانا جا رہا تھا۔ تو 233 ہجری میں انہیں سامارا بلایا گیا جو عباسیوں کا فوجی دارالحکومت تھا۔ لیکن اسے دعوت مت سمجھے، یہ دراصل ایک حکم تھا، ایک سنہری پنجرے میں قید کرنے کا حکم، جس کا ایک ہی مقصد تھا، انہیں ان کے ماننے والوں سے الگ کر دینا۔ تو یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب آپ کو آپ کے ماننے والوں سے ہی دور کر دیا جائے تو آپ لیڈرشپ کیسے نبھائیں گے؟ یہیں پر امام کی کمال ذہانت اور حکمت عملی سامنے آئیں اور انہوں نے اس کا جواب ایک ایسے سسٹم سے دیا جو اپنے وقت سے بہت آگے تھا۔ اس کا جواب تھا وکالت کا نظام۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی بلکہ ایک بہت ہی منظم اور خفیہ نیٹ ورک تھا جس کے ذریعے امام اپنے نمائندوں یعنی وکیلوں کے ذریعے سلطنت کے کونے کونے میں اپنے پیروکاروں سے رابطے میں رہتے تھے۔ اور یہ نیٹ ورک صرف خط پہنچانے کے لیے نہیں تھا، نہیں، یہ ایک پورا کا پورا انتظامی ڈھانچہ تھا۔ وکیل حضرات مذہبی واجبات یعنی خمس جمع کرتے، لوگوں کے شرعی اور عقیدتی سوالوں کے جواب امام سے لے کر ان تک پہنچاتے اور اس بات کو یقینی بناتے کہ قید کی دیواریں امامت اور عوام کے رشتے کو کمزور نہ کر پائیں۔ لیکن چیلنج صرف عباسی حکومت کا ہی نہیں تھا۔ قید کے دوران امام کو ایک اور محاذ پر بھی لڑنا پڑا، اور یہ جنگ باہر سے نہیں بلکہ اندر سے تھی۔ یہ خطرہ تھا غالیوں کا، جو انتہا پسند نظریات پھیلا کر اسلام کی بنیادوں کو ہی کمزور کر رہے تھے۔
غالی یعنی وہ لوگ جو اماموں کی شان میں اتنا آگے بڑھ جاتے تھے کہ انہیں خدا کا درجہ دینے لگتے تھے۔ امام ہادی علیہ السلام نے بہت سختی سے اور کھلے عام ان نظریات کو رد کیا اور ان کے لیڈروں سے لا تعلقی کا اعلان کیا تاکہ اسلام کے سب سے بنیادی عقیدے یعنی توحید کی حفاظت کی جا سکے۔ حکومتی دباؤ اور شک کا عالم یہ تھا کہ ایک رات خلیفہ متوکل تک کسی نے جھوٹی خبر پہنچا دی کہ امام اپنے گھر میں ہتھیار جمع کر کے بغاوت کی تیاری کر رہے ہیں۔ خلیفہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اس نے رات کے اندھیرے میں امام کے گھر پر چھاپے کا حکم دے دیا۔ جب امام کو خلیفہ کے دربار میں لایا گیا تو وہاں شراب اور تکبر کی محفل جمی تھی۔ متوکل نے طنزیہ انداز میں کہا کہ کچھ شعر سنائیں۔ امام نے جو جواب دیا وہ تاریخ میں امر ہو گیا۔ انہوں نے دنیاوی طاقت کے کھوکھلے پن پر یہ الفاظ کہے، وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر راتیں گزارتے تھے لیکن چوٹیاں انہیں بچا نہ سکیں۔ اپنی شان و شوکت کے بعد وہ نیچے اتارے گئے اور گڑھوں میں پھینک دیے گئے۔ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ان الفاظ کا اثر اتنا گہرا تھا کہ کہتے ہیں متوکل سمیت دربار میں موجود ہر شخص رونے لگا۔ شراب کی محفل فوراً ختم کر دی گئی اور امام کو پورے اعزاز کے ساتھ ان کے گھر واپس بھیج دیا گیا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ امام کی اصل طاقت ان کا کردار اور ان کا علم تھا، جو ان کے سب سے بڑے دشمن پر بھی غالب آ سکتا تھا۔ تو جبر اور قید کی یہ کہانی شہادت پر ختم ہوتی ہے، لیکن امام کی میراث، ان کا لیگیسی اصل میں یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ ایک ایسی میراث جو آج بھی زندہ ہے اور وقت کے ہر امتحان پر پوری اتری ہے۔ آخرکار سن 554 ہجری میں صرف 42 سال کی عمر میں انہیں زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ وہ زندگی جو مسلسل ریاستی جبر کے سائے میں گزری اپنے انجام کو پہنچی، اور تدفین بھی اسی گھر میں ہوئی جو ان کے لیے ایک قید خانہ تھا۔ ان کی میراث کتنی مضبوط ہے، اس کی سب سے بڑی زندہ مثال ان کا روزہ ہے۔ 2006 اور 2007 میں دہشت گردوں نے بم دھماکوں سے اس کے سنہری گنبد اور میناروں کو تباہ کر دیا تھا، لیکن پھر دنیا بھر کی کوششوں سے اسے نہ صرف دوبارہ تعمیر کیا گیا بلکہ پہلے سے بھی زیادہ شان و شوکت کے ساتھ۔ یہ روزہ خود امام کی کہانی جیسا ہے، جسے مٹانے کی ہر کوشش نے اسے اور مضبوط بنا دیا۔ امام کا یہ قول ان کی پوری زندگی اور تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ لوگ اس دنیا میں اپنی دولت کے ساتھ ہیں اور آخرت میں اپنے اعمال کے ساتھ۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل قدر دنیاوی طاقت کی نہیں بلکہ انسان کے کردار اور اعمال کی ہے جو ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ تو آخر میں یہ سوال ہماری سوچنے کے لیے ہے، امام علی نقی کی زندگی ہمیں حقیقی طاقت کے بارے میں کیا سکھاتی ہے؟ کیا طاقت دیواروں اور تخت و تاج میں ہے، یا پھر علم، کردار اور مشکل حالات میں ڈٹے رہنے میں؟